ماقبل کی آیت کے اندر مسلمانوں سے خطاب تھا، اب مشرکین سے خطاب کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ ہوا کچھ یوں کہ جب بدر کی لڑائی کے لیے آ رہے تھے، ابو جہل اور جتنے بڑے سردار تھے آنے سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے، غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ اس جنگ میں جو حق پر ہے، جس کا مذہب صحیح ہے، جو صحیح راہ پر ہے، اسے فتح عطا فرما، اور جو باطل پر ہے اسے ذلیل و خوار کر تباہ و برباد فرما اور شکست سے دوچار کر۔ اپنے خیال میں انہوں نے اپنے حق میں دعا کی، مسلمانوں کے لیے بد دعا، جبکہ حقیقت میں اپنے لیے بد دعا کی اور مسلمانوں کے لیے دعا دی۔ اب جب بری طرح پٹے، شکست خوردہ ہو کر واپس لوٹے، اور جو 70 بڑے بڑے نامور سردار تھے، شخصیات تھیں، وہ ماری گئیں، 70 قیدی بنے، اور 313 بے سر و سامانی کے عالم میں آنے والے وہ مسلمان کے ہتھیار بھی پورے نہیں تھے، انہوں نے جو ان کا حشر کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ پہلے مکہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ وہ جو فتح آپ کہتے وہ کدھر ہے، کہ وہ فتح کدھر ہے؟ اگر تم سچے ہو، نظر نہیں آ رہی، جدھر دیکھو تمہیں مارا جا رہا ہے۔ اب وہ تربیت کے زمانے کو سامنے رکھ کر تانا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، پتہ چل گیا حق پر کون ہے، باطل پر، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، موحد کون ہے، مشرک کون ہے، ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے، صاف ظاہر ہو گیا۔ جو فیصلہ تم چاہتے تھے وہ تو ہو گیا، اور وہ جو دعا مانگی تھی اس دعا کا جواب بھی تمہیں مل گیا ہے۔ دعا کا جواب بھی کہ مسلمانوں کو کیا ہوئی؟ فتح ہوئی، تم ناکام ہوئے، وہ کامیاب ہوئے، تو اس کا جواب بھی وہ جو تمہاری دعا تھی وہ بھی قبول ہو گئی۔ اب تو سمجھ جانا چاہیے، اب تو ہوش ٹھکانے آ جانے چاہیے۔ لیکن وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آئے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، لیکن اگر پھر آئے، پھر سے وہی حرکتیں کی، پھر سے وہی چالیں چلنے کی کوشش کی، تو پھر ہم بھی یہی کام کریں گے۔ کیے جاؤ قلب حزی پہ جفائیں، یہ ممکن نہیں ہم برا مان جائیں، برابر خفا ہوں برابر منائیں، نہ تم باز آؤ نہ ہم باز آئے۔ اگر باز نہیں آؤ گے اپنی حرکتوں سے تو پھر ہم بھی نہیں آئیں گے، اور اگر تم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کر لو، حق کو پہچان کر قبول کر لو، تو پھر معاملہ ٹھیک ہے، تو پھر معاملہ۔ لیکن جس تعداد پر، جس اسلحے پر، جس معیشت پر، جیسے آج ہے، ٹھیک ہے، نیٹو کی فوج بڑھائے جا رہا ہے، اس ملک کو بھی نیٹو میں شامل، اس ملک کو بھی نیٹو میں شامل، اس ملک کو بھی نیٹو میں شامل، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ طاقت ہے نا۔ تو اب سنیں ذرا، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، کہ تمہاری جمعیت، تمہاری کثرت، تمہاری طاقت تمہارا کچھ کام نہ آئے گی۔ کچھ کام آئی افغانستان میں؟ کام نہیں آئی۔ پھر ایسا ہوگا، تمہارا کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات یاد رہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ نہیں۔ کس کے ساتھ؟
ایمان والوں کے ساتھ، انتم العالون ان کنتم مومنین، ایمان والوں کے ساتھ۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا تمہارا کچھ کام نہیں آئے گا، اربوں روپے کھربوں روپے کی ٹیکنالوجی چھوڑ کر گئے، ان کا کچھ کام آیا؟ لے جا بھی نہیں سکے، اپنی طرف سے خراب کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بندے بلا کے پھر ٹھیک کر لیا، ان کا کچھ کام نہ آئے۔ شرط یہ کہ تم ایمان پر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ اب شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اسلامی شقوں کو چھیڑتے ہیں، ختم نبوت کے قانون میں رد و بدل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری مدد، نصرت، تائید، کامیابی، فتح، نصرت، غلبہ اس صورت میں تمہیں ملے گی جب تم ایمان والے ہوئے۔ جب سے پاکستان بنا آج تک اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا، بلکہ اس میں بھی درد سر بنایا ہوا ہے کہ یہ سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی سزا کو، اچھا دنگا فساد میں سب کے سامنے بندہ مار دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیالکوٹ میں جلا دیا نا، اس سے پہلے سیالکوٹ میں 2 بھائیوں حافظوں کو جلا دیا، کراچی میں ڈاکو پکڑتے جلا دیتے ہیں۔ تم عوام سے کہو تم انہیں کچھ مت کہو، ہمارے حوالے کرو، ہم چوک پر ایک دن لٹکاتے ہیں، بس ختم ہوگا کہ نہیں؟ جرائم ختم ہوں گے کہ نہیں؟ اپنا غصہ اتارنا ہے، شریعت کا حکم نہیں ماننا، ایمان کوئی نہیں۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو کیا کر دو، وہ کاٹ دو۔ اچھا جی آپ بڑے ہیں کہ اللہ نے حد مقرر کی ہے، اس پر عمل کرو، اس پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ یعنی خود سزا تجویز کرے تو ظلم نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تجویز کردہ سزائیں انہیں کیا نظر آتی ہیں؟ ظلم نظر آتی۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھیں آج جو سب سے بڑا اعتراض ہے، سب سے بڑا اعتراض مسلمان بھی کرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کب مسلمانوں کی مدد کرے گا، جب ہم مومن بنیں گے تب اللہ مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں سے خطاب ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی کہنا مانو اللہ کا بھی اور رسول کا بھی، ولا تولوا عنہ، اور اللہ رسول کی بات سے، حکم سے، فرمان سے روح گردانی مت کرو، اعراض مت کرو، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہی ہو، سنتے ہی ہو۔ سنانا یہ کام نہیں کرنا تو اب پھر نہیں کرنا، سن لیا کہ یہ کام کرنا ہے تو اب کرنا ہے۔ آگے اللہ مثال دے رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، كَالَّذِينَ قَالُوا، جنہوں نے کہا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے سمجھتے نہیں تھے۔ چلو یہ آگے ترجمہ کر کے پھر سننے کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک بدترین چوپائیوں میں سے وہ مخلوق ہے، مخلوق میں سے بدترین چوپایا جانور وہ ہے جو گونگے ہیں، بہرے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ کون ہیں؟ جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اچھا اب اندازہ کریں، اگر انسان عمل صالح کرتا رہے، ٹھیک ہے، ایمان کی حالت میں یہ فرشتوں سے کم درجے میں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ محنت کرے، کوشش کرے تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔
لیکن اگر یہ مقصد اور تخلیق زندگی کو ختم کر دے، پس پش ڈال دے، تو پھر یہ سور سے، بچھو سے، سانپ سے، ثم رددناہ اسفل سافلین کی مثال بن کر کائنات کی حقیر سے حقیر چیز سے بھی حقیر ہو جاتا ہے جب یہ مقصد کو کیا کر دے، چھوڑ دے۔ سننے کی 4 قسمیں ہیں۔ سننا 4 طریقوں سے ہے۔ ایک ہے سننا، سن لیا، سمجھا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اعتقاد بھی نہیں کیا اور عمل بھی نہیں کیا، صرف سنا۔ کیا کیا؟ یہ پہلی صفت کافروں کی، سنتے تو ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اعتقاد کرتے ہیں، نہ ہی عمل کرتے ہیں، یہ کافر ہے۔ دوسری قسم، سنا، سمجھا بھی، سنا، سمجھا بھی، سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اعتقاد اور عمل نہیں ہے، اعتقاد اور عمل کوئی نہیں۔ تیسری قسم، سنا، سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، اعتقاد بھی ہے لیکن عمل کوئی نہیں، عمل۔ اور چوتھی قسم، سنا، سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، اعتقاد بھی ہے، اعتماد بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ یہ مومنین کاملین کی نشانی ہے، یہ مومنین۔ اب ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں آپ خود اندازہ کر لیں۔ مسلمان اس صفت میں آ گئے ہیں جس میں منافق اور کافر ہے۔ یہاں تو پھر سننے کی بات ہے، سنتے بھی کوئی نہیں نا۔ جی معاف کرو، ہاں سانو پتہ ہے سارا، جی معاف کرو، ٹائم کوئی نہیں ساڈے کول۔ یہ حالت ایک مسلمان کی کیفیت بن گئی ہے۔ اعتقاد بھی کوئی نہیں، اعتماد بھی کوئی نہیں، عمل تو نظر ہی کوئی نہیں آتا نا۔ اذان ہو رہی، مسجد میں نہیں آتے، عمل۔ رمضان کے مہینے میں سر عام دکانیں وہاں کھڑے کھڑے بوتلیں پی رہے ہیں، ہلکے سے ٹینٹ وہ چلو شرم کے مارے لگا دی، وہ باستے وہ بھی نہیں لاندے نا۔ اسی طرح پھیری والا، پاپڑا والا آئے جے، چھلی والا آئے جے، لگر نام بچوں کا منگواتے پڑے، عمل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی شریعت چیز کی۔ اچھا، اب اللہ کے نزدیک کون سے لوگ ہیں؟ جو سنتے بھی نہیں، ان کو کہا بدترین لوگ ہیں، مخلوق میں بدترین، شر الدواب، تمام جانوروں میں بدترین جانور یہ بن جائے گا جسے حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ ان کی سمجھ میں آتی کیوں نہیں؟ وجہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس حد تک نہ جائے کہ ہم یہ شمار ہونے لگے۔ توجہ کے ساتھ، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کوئی بھلائی دیکھتے، ابو جہل میں، عتبہ میں، شیبہ میں، ابو لہب میں، ولید بن مغیرہ میں، اللہ کوئی بھلائی دیکھتے تو ضرور انہیں سنا دیتے تاکہ ان کے سمجھ شریف میں کچھ آ جاتا اور سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے علم ازلی میں یہ ازلی بدبخت ہے۔ یہ کیا ہے یار؟ رات کا اتنا سخت، بارش کا، طوفان کا، برسات کا، گرج چمک اور کڑک کا موسم، سخت بارش، کوئی گھر جانا چاہتا بھی ہے تو موسم دیکھ کر ارادہ بدل دیا، اس حالت میں نبی ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹاتے، بیویوں سے کیا کہتا ہے؟ اے جڑا بھی سائل ہو، جو منگے گا میں دیاں گا۔ دروازہ کھولا، آگے آقا علیہ السلام، ہاں جی کلمہ پڑھ لو مسلم، کیا نہیں؟ نہیں مان سکتا، جیسے پہلے انکار کیا تھا ویسے ہی انکار کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے علم ازلی میں ان میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ سمجھا دیتا، نہیں سمجھے چاہیے۔ ہاتھوں میں کیا ہے میں نہیں بتاؤں گا، ہاتھ والی چیز بتائے گی میں کیا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, ہاتھوں میں بو جہل کے کنکر بول پڑے, زور سے زمین پر مارا کا تو سب سے بڑا سمجھے چے. سمجھنا بہت بڑی بات ہے. یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھ میں آتا ہے, سمجھ میں نہ آئے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. شریعت کو سمجھنا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, یہ ملک کا وزیر ہے, یہ کہتا ہے کہ وہ کیسا کلچر ہوگا جس میں ڈانس نہ ہو, جس میں ڈھول ڈھمکا نہ ہو, جس میں ناچ گانا نہ ہو, جس میں یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو. یہ تو ہماری صدیوں کی روایات ہیں کہ ہماری پنجابی کلچر کے اندر ملک کا وزیر ہے. کون ہے؟ ملک کا وزیر ہے. یہ صدیوں سے ہمارا ہاں چلا آ رہا کہ شادیوں میں یہ کیا جا رہا ہے. کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر ہے؟ ان کنتم مومنین شرط. ایسے نمونے اور ان کے چہرے دیکھو تو ایسا لگتا ہے لڑائی والے کتوں کے چہرے. ایسے لوگ اللہ نے ہمیں دیے. پھر کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. قیامت کی صبح تک اگر کوئی مولوی نہ, اللہ کی قسم, اللہ کا کلام سامنے دونوں ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں, کوئی داڑھی شیو اسلام نافذ نہیں کرے گا. کرے گا تو نبی کا وارث ہی کرے گا. اور نہ داڑھی شیو کے اندر اتنی غیرت ہے, یہ بات سمجھ لے ہم. وہ جو غیرت مند تھے چلے گئے, وہ کسی کو مار دیا, پھانسی لٹکا دیا, کسی کو زہر دے دی, کسی کو گولی مار دی, ختم ہو گئے. ابھی جتنے بڑے آئیں گے ایک سے بڑھ کر ایک آئے گا. نہیں ہے, ختم ہو چکی. جو اپنی بیوی کے سر پر دوپٹہ نہ رکھتا اس میں کیا غیرت ہوگی؟ بات دوسری طرف چلی جائے گی. خیر, ان کنتم مومنین, شرط یہ ہے کہ تم کیا ہو. اگر ان میں کچھ خیر ہوتی اللہ ضرور سنوا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. یہ ایسے بدبخت ہے, اب اگر آپ انہیں کچھ کہنا چاہیے تب بھی ابھی نقد روگردانی کریں گے. ہون بھی انہا گل بولے, اب بھی انہوں نے بات نہیں, انہا تا صاف ڈیویری نہیں ہویا سمجھ آلا. آج دی زبانیں سمجھ لو. ہوتا نا کوئی سافٹ ویئر ہوتے, اس کی وہ چیزیں الگ ہوتی ہیں, اندر فنکشن الگ. ان کے ہاں وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ڈالا اللہ نے جس میں سمجھ والی بات سمجھی جا سکے. وہ اڑ چکا ہے. جبکہ فطرت اسلام کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا کہا جاتا ہے. اگر ایک بچہ پیدا ہو, اسے کوئی یہودی عیسائی کچھ بھی یہ ان پر محنت نہ کرے, اس بچے کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ فطرت پر ہوگا. وہ کس پر ہوگا؟ فطرت پر ہوگا. اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی مجوسی بناتے ہیں. اسے کیا بناتے ہیں؟ مجوسی بناتے ہیں. ماحول اسے جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے, یا وہ ماحول کی طرف کھینچتا ہے. فطرت میں اسلام ہے. فطرت میں کیا ہے؟ اسلام ہے. اچھا, یہ ابھی اعراض کریں گے کیونکہ فطرت کو بگاڑ دیا. کیا کر دیا؟ فطرت کو بگاڑ دیا. اور جو فطرت کو بگاڑ دیتا ہے اللہ پھر اسے بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. یاد رکھنا, جو فطرت کو بگاڑتا ہے اللہ اسے بگاڑ دیتے. اس سے پہلے کہ ہم فطرت کو بگاڑیں, اللہ ہماری فطرت کو فطرت سلیم بنائے. اپنی فطرت کو کیا بنائے؟ سننا ہے. جو بھی دین کی بات کرے اسے سننا ضروری ہے. جب تک سنیں گے نہیں تب تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے سننا ہے اور اس کے بعد اس پر غور کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ. یہ لوگ ہمیں نہیں سنتے. 4 گھنٹے کا پروگرام سن لیں گے, 3 گھنٹے کا میوزیکل کنسرٹ جو ہے اس کے اندر چلے جائیں گے, 4 گھنٹے کے فلم کی ٹکٹ لے کر موج کر لیں گے ادھر. یہ سارا کچھ ہوگا, لیکن پروگرام 4 گھنٹے تو ہوتے ہوئے کہ ویکھو نا یہ مولوی ٹائم دی پابندی نہیں کر دے. ساری پابندیاں ساڑھے تے نے, کچھ عقل نو ہاتھ مارے یار بندہ. یہ ساری پابندیاں ہم پر, ہر چیز کا ہمیں پابند بنایا ہوا. یہ حکمران کسی چیز کا پابند نہیں ہے. ووٹ تمہارا لے کر جاتے, لڑائی اپنی لڑتے ہیں, تمہارے سارے مسائل ادھر کے ادھر ہے. تمہارے لیے ایک گلی بنا کر کہتے تو خوش ہو جاؤ.
انہاں تے کوئی پابندی نہیں، آئے لتر مارو نہ پھر اسے آکھیں گے واقعہ یار انہاں کول بھی حساب لیندے نے پھر ٹھیک، جمعے میں 5 منٹ اوپر ہو جائے مولوی دی خیر نہیں، نماز 2 منٹ لیٹ ہو جائے مولوی دی خیر نہیں، نکاح چ آ جائے تو میرا خیال ہے پھر تو سمجھو گولی مار دیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے دین کے ساتھ ہم کھلواڑ نہ کریں، جتنے ٹائٹ ہم مولویوں کو رکھتے ہیں نا، دین کو ٹائٹ کیا ہوا، عمل تو کرتے نہیں ہیں لیکن جو ہے انہیں ٹائٹ کیا، اللہ کی قسم اس سے ڈبل اللہ تمہیں قبر میں ٹائٹ کرے گا۔ پھر ساڈی گل بھی سن، ڈبل ٹائٹ کرے گا۔ جنہیں ٹائٹ کرنا ہے انہیں کرتے کوئی نہیں، اور جنہیں ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے ادا کرو، انہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے روزانہ نٹ قابل ایسی کسی نے، ایسا نہیں ہے۔ دین والوں کے ساتھ ہاتھ نرم، اور جو اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا اسے کھینچو، جتنا کھینچتے ہو کھینچو۔ جب دوڑ نہیں کھچی دی منجی دے ٹائٹ کرن واسطے، انہاں دی دوڑ کھچن والیاں نے، یقین کرو جڑی ود جائے انہوں وڈ دیو، اتنا پھر قابو چان کے کہ تم ایمان والے ہوئے تو اللہ کی مدد نصرت فتح تمہارے ساتھ ہوگی۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یوم آخرت پر، ایمان مجمل مفصل ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں، اور فطرت سلیمہ ہوئی تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ جو پہلی قسم ہے اس کے اندر کافر ہے، دوسری میں منافق ہے، چاہے تو گناہ گار بن جاؤ لیکن سمجھنا اور سننا ضرور ہوگا، کیونکہ سنتے تو تم ہو ہی، سننا ہے اور اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ اس سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سننے سے اللہ ہمیں سننے کی، سمجھنے کی، اعتقاد اور یقین کرنے کی، اور اس کے بعد عمل کر کے پھر اس کے بعد دوسروں تک بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔